کہتے ہیں کہ کسی جگہ ایک شخص رہا کرتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے گئے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آ لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کسی ایک کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور ان سے کوئی حل مانگیں۔ تینوں بھائی شہر کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستہ میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو اپنی کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی ایک اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس آدمی نے جلدی سے کہا، ہاں بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی، بس جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا، باخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے بالکل نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ تینوں کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی کے مالک نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود ہی قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں لوگ قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے آدمی نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، جس طرح تم نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب عالی ہم نے اونٹنی کو نہیں دیکھا، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ تیری اونٹنی ایک طرف سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کا ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا لیکن دوسری طرف کا گھاس ویسے ہی موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہوگا کہ اس آدمی کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں نے دیکھا تھا کہ 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے تھے لیکن راستے میں ایک قدم معمولی سا تھا جس کا مطلب بس اتنا بنتا ہے کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ جس راہ سے ہم آئے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی جو اپنا گوبر دائیں بائیں پھیلا نہیں سکتی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں اور نہ ہی ان لوگوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے آدمی کے جانے کے بعد ان لوگوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا، تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں تمہیں آج رات سوچ کر کل صبح تمہیں اس کا فیصلہ سناؤں گا۔ یہ تینوں بھائی مہمان خانے میں ٹھہرے اور انہوں نے محسوس کیا ان تینوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے بھائی نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا، یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، روٹی جس عورت نے پکائی ہے وہ حمل کے ساتھ پورے دنوں میں ہے۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی ایک ناجائز اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا،
تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا، تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت کتے کا گوشت ہے؟ اس نے بتایا، گائے، اونٹ، بکری کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا گوشت چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال میں سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اپنے پورے دنوں کے ساتھ ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا، میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے کہا کہ تمہیں کیوں کر لگا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی ہیں اور خوب پکی ہوئی تھیں، جبکہ دوسری طرف کچی اور موٹی روٹیاں رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے یہ ہی آخذ کیا کہ روٹیاں پکانے والی ایک ایسی خاتون ہے جسے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں پکانے میں تکلیف محسوس کر رہی ہے۔ قاضی نے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جسے باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ کس نے کہا تھا کہ میں والد الحرام ہوں؟ تیسرے نے کہا، یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ میں ایک ناجائز اولاد ہوں؟ تو اس کی ماں نے کہا، یہ سچ ہے کہ تم ایک ناجائز اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا کہ تمہیں کیوں کر یہ معلوم ہوا کہ میں ایک ناجائز اولاد ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران مقرر نہ کرتے اور نہ کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھلاتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم وہ عبداللہ ہو جسے اپنے باپ کے مال میں سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا، مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا، کیونکہ ایک ناجائز اولاد ہی دوسرے کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتی ہے اور تم بھی میری طرح ایک ناجائز اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ ان کی ماں نے کہا، ایک بار تیرا باپ صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو واپسی پر اسے دروازے پر یہ بچہ ملا۔ تمہارا باپ اسے گھر لایا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ تو میرے دوستو، ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایات جن میں حکمتوں کے درس ہوتے ہیں۔ یہ مضمون عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔